دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت سے احکام بنائے ہیں۔ نماز پڑھنا ایک حکم ہے، زکوٰۃ دینا حکم ہے، رمضان کے روزے رکھنا انہی احکام میں سے ہیں۔ ایسے بہت سارے احکام، انہی احکام میں سے ایک حکم ہے جہاد۔ جہاد کا نام لیتے بھی لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا والوں نے جہاد کے تعلق سے بہت ہی پروپیگنڈا کیا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ لیکن اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار نکالو اور لوگوں کی گردنیں مارتے چلے جاؤ۔ دنیا والوں نے تو یہی پیغام پہنچایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم صحیح تعلیم، صحیح پیغام دنیا کو نہیں دیں گے تو پیغام جو ہمارا دشمن دنیا کو دے گا تو کہاں سے صحیح دے سکتا، وہ غلط ہی دے گا۔ تو صحیح پیغام ہے مفہوم کہ ظالم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف تن دھن من پوری طاقت سے ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ کہیں ظلم ہو رہا ہو اس کو روکنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرو، چاہے جان کی قربانی دینی پڑ جائے۔ یہ مفہوم نکلتا ہے کہ جہاں بھی دنیا کے اندر بدامنی ہو، بے شانتی ہو، ظلم و زیادتی ہو رہی ہو، اسلام کہتا ہے پاور میں ہو تو پھر اس ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف، بدامنی کے خلاف آگے بڑھو اور اس کے لیے جو بھی قدم اٹھانی پڑ جائے۔ یہ مفہوم ہے، اور یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ نہیں ہے دنیا کے اندر آج جیسا ہونا چاہیے۔ تو دنیا کے حالات کیا آپ دیکھ لیں بھئی، جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی مظلوم ہے تو مظلوم بنا بیٹھا ہے، کسی پر زیادتی ہو رہی ہے تو وہ پس رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جو احکام تھے ان میں سے حکم یہی تھا کہ غلط کے خلاف کھڑے ہو جائے، اور اس کا اشارہ اس حدیث میں بھی تو ہے جو آپ نے کہا من رأى منکم منکرا، کہ اہل ایمان میں سے جو بھی کسی غلط کام کو دیکھے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے۔ جہاد کیا یہی تو ہے؟ جہاد یہی ہے کہ غلط کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اور یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر تعمق کی نگاہ سے دیکھیں گے تو کہیں گے یہ چیز نہیں ہے، اسی لیے دنیا ظلم، زیادتی، بدامنی، بے انصافی سے بھر گئی، ظالم مزہ کر رہا ہے اور مظلوم کا جنازہ نکل رہا ہے۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جو تم میں سے غلط کام کو دیکھے طاقت سے روکے، اگر وہ طاقت نہیں ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل میں کم از کم برا اس کو مانے جو غلط ہو رہا۔ پھر آگے کہا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر حصہ ہے کہ آپ غلط دیکھو اور دل کے اندر برا جانو، سب سے کمتر حصہ۔ اور آگے بڑھیں گے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو کمتر حصہ تو یہ تھا کہ برا جانو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایمان ہی کہاں بھائی؟ پھر تو بس خاندانی مسلمان ہو، رسمی مسلمان ہو، شادی بیاہ والے مسلمان ہو، ٹوپی کرتے اور جنازے والے مسلمان ہو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اصل جو موضوع وہ میں آ رہا ہوں
کہ اتنی اہمیت کی حامل جہاد کہ اگر یہ نہ ہو تو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کے نتیجے میں نہیں ہے، وہ اس لیے ہو رہا۔ اتنی اہمیت کے حامل احکام، لیکن اگر کوئی جہاد میں جانا چاہے، اصل جہاد جو لڑائی والا ہوتا ہے، جو آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اسلام کہتا ہے پرمیشن مل جاتی۔ اگر کوئی اس میدان جہاد کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ اپنے والدین کی پرمیشن لے۔ آپ اہمیت سمجھیں جو ہمارے سماج میں چل رہا ہے کہ ماں باپ کچھ بھی ناراض ہے، کوئی بات نہیں، چلتا ہے، وہ بوڑھے ہو گئے چلاتے رہتے، چلتا ہے۔ جہاد جیسی عظیم فریضے کو نبھانے کے لیے بس ضروری ہے کہ ماں باپ کی اجازت ہو۔ حدیث سمجھتے نہیں؟ ابو داؤد کے حوالے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے نبی کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا یمن میں تمہارے کوئی رشتہ دار ہیں؟ تو اس شخص نے کہا ہاں ہے، ہمارے والدین ہیں، اور والدین سے بڑھ کے رشتہ دار اور کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کیا ان سے تم نے اجازت لی ہے، پرمیشن لیے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اب آگے جملہ سنیں، آپ نے فرمایا فرجع، لوٹ جاؤ۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، چلتا ہے، لوٹ جاؤ اور الیہما، جاؤ ان کے پاس، فاستاذنہما، اور ان دونوں سے اجازت طلب کرو، فإن أذنا لک، اگر وہ اجازت دے دیں، فجاہد، تو میدان جہاد میں جاؤ، وإلا فبرہما، ورنہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ دنیا کہاں چلی گئی ہے؟ دنیا کی بات تو چھوڑو، ہم مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ جہاد میں جانے کے لیے کہا ماں باپ کی اجازت شرط ہے، نہیں ہے تو نہیں جا سکتے ہو۔ ان کی دیکھ ریکھ کرو، ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ میدان جہاد میں جانے کا مطلب مرغا مسلم نہیں کھانا ہے۔ بہت کٹھن راستے ہیں بھائی، صبر، قربانیاں، بھوک، پیاس، ہر طرح کی قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جو ماں باپ کی اطاعت نہ کر سکے، جو ماں باپ کے ساتھ فرما برداری نہ کر سکے، جو ان کے خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر نہ سکے، جن کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر نہ ہو، وہ میدان جہاد میں کیا کارنامہ انجام دے گا؟ وہ اپنے امیر کی اطاعت کیسے کر پائے گا؟ وہ جان کی بازی کیسے لگا سکتا ہے؟ جو بوڑھے ماں باپ کی بلند آواز کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ آگے بھی قربانیاں کیسے جھیلے گا؟ آپ اندازہ لگائیے ماں باپ کی اجازت، ان کی خدمت، ان کی فرما برداری کو اسلام نے کتنی اہمیت دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے والدین کی فرما برداری کو نفلی عبادت پر مقدم کیا گیا ہے کہ آپ کوئی نفل عبادت کرتے ہو نا، اور وہاں ماں باپ کی فرما برداری کی بات آ جائے تو نفل عبادت قربان کر دو، ماں باپ کی اطاعت ضروری ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حوالے سے مشہور واقعہ ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واقعہ بیان کیا، مشہور واقعہ، کہ بچپن میں کچھ لوگوں نے کلام کر دیا۔ بچے ہوتے ہیں نا، دودھ پیتے بچے، وہ کہاں بولتے ہیں، گونگا کرتے ہیں، لیکن چند ایسے بچے اس دنیا کے اندر ہوئے ہیں، انہوں نے صاف صاف بات کی ہے جیسے عام آدمی بات کرتا ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ جریج کا، بہت مشہور واقعہ سب جانتے ہیں کہ جریج ایک بہت نیک آدمی تھا، اور عبادت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ عبادت کے لیے اپنی ایک مخصوص عبادت خانہ بنا کے رکھا تھا۔ کہہ رہے وہ ایک دن عبادت میں مشغول تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اتفاق سے اس کی والدہ آئیں اور جریج کو آواز دی۔ اب جریج نماز میں تھی، انہوں نے کہا اللہ ایک طرف عبادت ہے ایک طرف ماں ہے، کروں تو کیا ہو؟ اور اس کے بعد والدہ آواز دی، آواز پہ آواز نہیں آئی تو واپس چلی۔ پھر ایک دن واپس آئے،
وہی والدہ. اور اتفاق کی بات دیکھیں نا، آزمائشیں بھی ہوتی ہیں بسا اوقات، اس کے بعد نکھار آتا ہے. تو دوبارہ جب آئی اتفاق کے بعد، اس دن بھی جریج نماز میں مشغول تھے. انہیں کہا اللہ، پھر معاملہ وہی ہے، ادھر عبادت تیری، ادھر والدین. اور اتفاق سے اس دن بھی مار اٹھی اور چلے گی. اور جاتے ہوئے ان کے زبان سے جو الفاظ تھے وہ آپ نوٹ کریں کہ اللہ اس جریج کو اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک کہ کسی بدکار عورت کی شکل نہ دیکھ لے. اسی والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ بد دعا وغیرہ اولاد کے لیے نہیں دینی چاہیے. کتنی بھی اولاد ہیں، بس اوقات والدین غصے میں، جذبات میں اور اولاد کی بد دعا کر دیتے اور بعد میں پچھتاتے ہیں. کتنے بھی سنگین حالات ہو جائیں، اولاد تو اولاد ہے، خونی رشتہ ہے، محبت ہوتی ہے. بد دعائیں نہیں دینی چاہیے اولاد کے لیے کبھی بھی. دعا دو یار. آپ بد دعا دے کر کیا سدھارو گے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ دعا دے کر ان کو سدھارو نا بھائی. ان کے لیے دعا کرو تاکہ وہ سدھریں. بد دعا دے کر تو آپ سدھار نہیں سکتے، تو دعائیں کرنی چاہیے. کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ چلی گئی اور اس طرح کی بد دعا کر دی. اس زمانے میں، اسی سماج میں، اسی معاشرے میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کے چرچے بہت تھے. اور کہتے ہیں نا، جب آدمی تھوڑا اچھا رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، یا اس کے بھلائیوں کے چرچے ہوتے ہیں، تو سماج میں کچھ حاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حسد جلنے والے، حسد کرنے والے. تو ان کو ہضم نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو اس بدکار عورت نے کہا میں جریج کو سبق سکھاؤں. اب چونکہ ادھر پلان، ادھر ماں کی بد دعا، ساری چیزیں اکٹھے ہو گئی. اتفاق سے وہ جریج کے پاس جاتی اور کہتی ہے، یعنی دعوت زنا وہ دیتی ہے، زنا کے لیے دعوت. اب اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ بڑا خطرناک موقع ہوتا ہے کہ ایک جوان آدمی کو کوئی حسین و جمیل عورت دعوت زنا دے اور آدمی انکار کر دے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس عرش کے سائے تلے جس 7 لوگوں کو جگہ ملے گی نا، جس سائے کے علاوہ کوئی جگہ سائے نہیں ہوگا، اس میں ایک نوجوان بھی ہوگا جس کو کسی حسین و جمیل عورت نے زنا کے لیے دعوت دی، لیکن اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے برخلاف ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوجوان آدمی کسی عورت کو زنا کے لیے دعوت دے اور عورت انکار کر دے تو اس کے لیے فضیلت نہیں ہے. آپ غور کریں، یہ فضیلت نوجوان کے لیے ہے، کیونکہ نوجوان کے لیے جتنا خطرہ ہے نا اتنا عورت کے لیے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایسی صفات ہے، ایسی نیچر ہے، تو اسی لیے وہ فضیلت ہے. اب آپ اندازہ لگائیے جریج کے لیے کتنا مشکل وقت رہا ہوگا کہ سماج کی حسین و جمیل عورت نے دعوت زنا دی اور انہوں نے انکار کر دیا، توجہ ہی نہیں دیا. اور یہی ہوتا ہے کہ جس کو اللہ کی محبت کا جام، شراب مل جائے نا، پھر وہ دنیاوی گندگیوں، دنیاوی خرافات، دنیاوی گناہ، اس کو وہ لذت نہیں. کیونکہ اللہ کی عبادت کی جو لذت ہے اس کے سامنے سب فیل ہے. لیکن شرط ہے کہ وہ مزہ آنا چاہیے. انہوں نے انکار کر دیا. چنانچہ وہ عورت تھی، فاحشہ تھی، اس کو تھا کہ بھئی ہمیں جریج کو بدنام کرنا ہے. چنانچہ وہ کسی چرواہے کے پاس گئی اور وہ اپنا منہ کالا کی اور اس کے بعد اتفاق سے وہ حاملہ بھی ہو گئی. اس کے بعد بچہ بھی پیدا ہو گیا اس کے یہاں. لوگوں نے کہا یہ کیا غضب ہو گیا. چھان بین کی کہ بھئی کس کا بچہ ہے، کس سے تمہارا تعلقات ہوا، شادی تو ہوئی نہیں تمہاری. تو انہوں نے صاحب کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. اب جریج جس کی شرافت کے چرچے، جس کی اچھائی کے چرچے، جس کی عبادت کے چرچے، غصہ تو لوگوں کو آئے گا ہی. جریج کے پاس آئے، جریج کو باہر نکالا، اس کے بعد کھانوں کو منہدم کر دیا اور کہا تم ایسے ہو، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں، تم بڑے دیندار بنتے، بزبان حال اور کارنامے تمہارے ایسے ہیں، ایسے ہوتا. تو جریج نے کہا معاملہ کیا، ماجرا کہا وہ بچہ تمہارا ہے جیسا کہ وہ عورت کہہ رہی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بچے کے پاس ہم کو لایا جائے، ہم بھی بچے سے پوچھ لیتے ہیں. تو ایسا ہوا. چنانچہ جریج بچے کے پاس آئے. لیکن آپ غور کریں، بچے سے سوال کرنے سے پہلے جریج نفل نماز پڑھتے ہیں. نماز کا مطلب اللہ سے رجوع، یہ عزت کا سوال.
سب سے خطرناک زندگی مور انسان کی ہوتا ہے جو اس کی عزت پر آنچ آئے، وہ سر دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے، چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا۔ اس نے نماز پڑھی اور نماز میں ظاہر سی بات ہے دعا کی ہوں گی، رویا ہوگا اللہ سے، اور اللہ تو ظاہر سی بات ہے کہتا بندو مجھ سے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تو قبول کرنے والا ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دو چیزیں زندگی میں نہیں چھوڑنی چاہیے، ایک دعا کرنا، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کی ہتھیار ہے، دعا کرنا زندگی میں نہ چھوڑیں، اور دوسرا بھلائیاں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ پڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کے گئے اور وہاں گئے کنویں پر، لوگ پانی پلا رہے تھے، دیکھا دو بچیاں کھڑی ہیں وہ نہیں پانی پلا پا رہی ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے بھلائی کا جذبہ دکھایا اور جا کر کے پانی نکال کے فٹافٹ پلا دیا۔ اور اس کے بعد وہ ایک درخت کے سائے کے نیچے گئے، ٹیک لگائے اور دعا کر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار اس وقت جو بھی بھلائی تو مجھے دے گا میں اس کا محتاج ہوں، دعا کر، ادھر بھلائی ادھر دعا، اور اللہ نے قبول کی۔ اس کے بعد وہ بچیاں واپس آئیں، بلا کے اپنے گھر لے گئیں اور بعد میں نکاح بھی ہو گیا۔ کہ یہ ہوتا ہے، بھلائیاں کرو اور دعائیں کرتے رہو۔ تو ایسے جو رہے اس کی زندگی بھلائیوں سے بھرپور تھی، اور جب مسئلہ آیا تو اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اب بچے کے پاس گئے، پوچھتے ہیں بچہ یہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ تو بچوں کو اللہ ظاہر سی بات ہے جیسے ہم سے بلوا لیتا ہے ویسے بچے سے بھی بلوا سکتا، اس کے لیے کیا مشکل ہے، کیا ناممکن ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے۔ لوگ بڑا شرمندہ ہوئے، تعجب کی بات، اور لوگ شرمندہ ہو کر آئے، معافی مانگی، جرید سے کہا ہم تمہارے عبادت خانے کو سونے کا عبادت خانہ بنوائیں گے۔ جرید نے کہا ضرورت نہیں، مسافر خانہ ہے، بس مٹی کا جیسا تھا ویسا بنا دو۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو ان کو جھیلنا پڑا وہ ماں کی بد دعائیں کا نتیجے میں۔ جوانوں کیسے بھی حالات گزارو، والدین کی بد دعائیں تمہارے حق میں نہیں آنی چاہیے، اور اٹھے مناؤ، وہ ناراض ہیں ان کو خوش کرو، کیسے بھی کر کے۔ تمہاری یہی کامیابی زندگی میں ہے کہ تم ماں باپ کو خوش کر کے زندگی کی گاڑی آگے بڑھو، اور اگر تم ناراض کر کے رکھتے ہو، انہیں ستاتے ہو، ان کی بات نہیں مانتے ہو، فرما برداری نہیں کرتے ہو، یہ سب ہلاکت کے راستے، تباہی کے راستے ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخر میں پچھتاوے کا سامان آپ کے ہاتھوں میں آئے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اسلام میں اتنی اہمیت ہے، والدین کو دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا آپ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ آپ وہ کام بھی نہ کریں، کہ آپ سبب بن جائیں اور لوگ آپ کے والدین کو برا بھلا کر جائیں۔ حدیث سماعت فرمائیں، چنانچہ بخاری کے حوالے سے عبداللہ بن عمر حدیث کرام میں بیان فرماتے ہیں ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے والدین کو برا بھلا کہے۔ اب صحابہ کے زمانے میں یہ بات تو بڑی تعجب خیز تھی نا کہ بھئی کوئی بندہ اپنے والدین کو برا بھلا کہے گا، گالی گلوچ کرے گا۔ آج تو کوئی تعجب کی بات نہیں، آپ تو سنتے رہتے ہیں، کوئی ملتا ہے تو باپ کی شکایت کرتا ہے، میرا باپ ایسا، میرے ساتھ ایسا کرتا، اس کے ساتھ ویسا کرتا ہے، میری والدہ ایسا، یہ سب شکایتیں آپ تو سن رہے ہیں، یہ تو تعجب کی بات آج نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ کوئی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ صحابہ نے کہا قیل یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اللہ کا رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، تعجب کی بات ہے۔ تو آپ نے اس کی ایک دوسری شکل بتائی، کیا یہ تعجب ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن حالات بگڑے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دے، فیسب ابا، اب وہ آدمی اس آدمی کے باپ کو گالی دے گا، ویسب امہ فیسب امہ، اور وہ آدمی اس کی ماں کو گالی دے گا اور وہ آدمی اس کی ماں کو گالی دے گا، تو گویا تم اپنے والدین کے گالی گلوچ دلوانے کا سبب بن گئے۔ یعنی ایسا بھی نہیں کام کرنا چاہیے کہ آپ کسی کے والدہ کو یا والد کو گالی دو اور وہ بدلے میں آپ کی والدین کو گالی دی، تو گویا سبب تو آپ بن گئے نا۔ اس پر بھی پابندی ہے، اور حالات کیا ہے، سماج کہاں رہا، ہم سب کے اندر ماشاءاللہ یہ کمیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہے، والدین کی کوئی اہمیت نہیں، خود برا بھلا کہتے دوسروں کی بات تو چھوڑو۔ اور اس سے آگے آپ پڑھیں گے
تو اتنا اونچا مقام اسلام نے والدین کے تعلق سے دیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی خیر خواہی کا معاملہ ان کے ساتھ کرو، اور آخرت کے تعلق سے بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔ اسپیشل دعائیں سکھلائی گئی کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو، انبیاء کرام یہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے والدین کے تعلق سے دعائیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کتنی بہترین دعا ہے کہ پروردگار ان پر تو ایسے رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن پر مجھ پہ رحم فرمایا۔ ایمانداری سے پوچھیں اپنے آپ سے، ہم سب کے والدین ہیں، یا تو ہیں یا تو دنیا سے چلے گئے، بغیر والدین کے تو کوئی دنیا میں نہیں ہے نا۔ ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھیں ٹھنڈے دل سے کہ کیا کبھی ہم نے اپنے والدین کے تعلق سے ایسی دعائیں کی ہیں؟ پوچھو اپنے آپ سے، اور نہیں یہ افسوس ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے، اس کو دور کرو، اور پھر امید رکھو کہ انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے بارے میں بھی دعا کرے۔ اور آپ نہیں کرتے ہو تو امید کیسے رکھتے ہو؟ آپ کرو گے آپ کے اولاد سیکھے گی، اور آپ کے بعد آپ کے اولاد بھی دعائیں کریں گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مشہور ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، مومن لوگوں کو معاف فرما دے، جس دن قیامت قائم ہو، حساب کے دن تو معاف فرما، یعنی اٹھے تو کوئی گناہ رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ ان کے والد مشرک تھے ابراہیم کے، بعد میں منع کر دیا گیا تو دعا نہیں کرتے، لیکن پہلے انہوں نے کی۔ یہ قرآن میں نوٹ کر کے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم بھی والدین والے، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہمیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے، ان کو دعاؤں میں یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی مشہور دعا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، پروردگار مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، اور جو بھی میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہو اس کو معاف فرما دے، تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو معاف فرما دے۔ ان ساری دعاؤں میں ماں باپ کا تذکرہ، والدین کا تذکرہ، نصیحت ہے، ہم سیکھیں کہ والدین کے تعلق سے دنیا کے اندر بھی خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور آخرت کے تعلق سے بھی بھلائی کا جذبہ ہو۔ اور آگے چلیں تو آپ دیکھیں گے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث جو ابو ہریرہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله من ثلاث عمله الا من ثلاث، کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بھئی آپ جی رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نیکی ملے گی، مر گئے نماز پڑھنا بند کر دیا، نیکی بند ہو گئی، زندہ ہے زکات نکال رہے ہیں، نیکی ملے گی، مر گئے زکات دینا بند کر دیے، نیکی بند ہوگی نا۔ بھئی جی رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھے، کام کیے، نیکی ملی، مر گئے نہیں رکھے نہیں ملے گی، یہی معاملہ دنیا کا چلتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ 3 ایسے کام ہیں کہ انسان مر جائے تو بھی ان کو ثواب ملتا رہتا ہے، اور ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کام کو اپنائیں، دوسروں کے سہارے نہ رہیں، کیونکہ ہماری زندگی اصل دنیا نہیں ہے، اور جن لوگوں نے دنیا سمجھ رکھا ہے یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے، جو آخر میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ فرماتے 3 چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتا ہے، باقی سب بند ہو جاتے ہیں۔ پہلا فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ، یعنی کوئی ایسا کام آپ کر گئے، دنیا سے کر کے چلے گئے، لیکن پھر بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹویل کھلوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، مسجد بنوا دی، یعنی کوئی اس طرح کا کام جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اس مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ کتنا بڑا نیکی کام، پیسہ کماؤ آخرت بناؤ، صرف دنیا نہیں، دنیا کیا بناؤ گے یار، چھوڑ کے سب چلا جانا۔ ایسے کام کرو کہ مرنے کے بعد آپ کے نیکیوں کے کھاتے میں نیکیاں آتی رہیں، صدقے جاریہ والا کام کرو مرنے سے پہلے۔ تو ایک کام ہی۔ دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں، یعنی ایسا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھا دیا اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے نا، اسلام نے نیکی کا جو یہ راستہ کھولا ہے نا، وہ سمندر سے کم نہیں۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کو پڑھا لکھا کے عالم بنا دیا، دین کا داعی بنا دیا، ٹھیک، والد صاحب نے بنایا۔ اب آپ جتنا علم حاصل کیے اور اس پر جتنا عمل کرو گے آپ کو نیکی ملے گی، ساتھ میں ویسی ہی نیکیاں کس کو ملیں گی؟ والدین کو۔ اور آگے جاؤ،
اب آپ عالم بن گئے, آپ کسی کو پڑھا لکھا کے اس کو بھی عالم بنا, بھائی آپ عالم دین کرائی کر رہے ہیں نا, تو تعلیم دیں گے لوگوں کو. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے. آپ نے دوسروں کو سکھلا دیا تو ظاہر سی بات ہے جتنا وہ سیکھے گا, اس پر عمل کرے گا, جتنی نیکیاں اس کو ملیں گی اتنی آپ کو ملیں گی, پھر اتنی ہی آپ کے ماں باپ کو ملیں گی. پھر اور یہ سلسلہ اگر آگے بڑھتا چلا گیا تو وہ ساری اسی کے برابر سب کو پیچھے والوں کو نیکیاں ملتی چلی جائے. کتنا بڑے نیکی کا کام. لیکن تو ہمیں بس وہی دنیا, وہی بگلے, وہی خواب, بس لے دے کر ہماری سوچ دنیا تک. یہ چھوٹی سوچ ہے, محدود سوچ ہے. سوچ کو آگے کرو, آگے بڑھاؤ, اور آخرت تک سوچ کو پہنچاؤ کہ ہم ایسا کام کریں کہ آخرت کے لیے مضبوط تیاری ہو سکے. اور تیسرا فرمایا او والد صالح یدعو لہ, نیک لڑکا ہو اور اگر اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے تو یہ دعا اس کے لیے بہت زبردست کارگر ثابت ہوتی ہے. نیک لڑکا, اس لیے اولاد کو چاہیے کہ نیک بنے اور دعا کر کے والدین کو نیکیاں پہنچائے. سب سے بہترین طریقہ یہی ہے. اور والدین کو چاہیے کہ وہ نیک بنے اور اپنے اولاد کو نیک بنے. بھئی اگر آپ چاہتے تو اولاد نیک بنے تو پہلے خود نیک بن جاؤ. جب خود نہیں نیک بنو گے تو اولاد کہاں سے نیک بنے. وہ الگ بات ہے, کبھی اسپیشل اللہ کی مہربانیاں ہو جاتی ہے کہ والدین نالائق تھے اولاد لائق نکل گئی, وہ الگ چیز ہے. لیکن عام جو بات یہ ہے کہ آپ دیندار ہیں تو اولاد دیندار ہوگی, ورنہ دنیا میں یہی چل رہا ہے. شرابی کا بیٹا شرابی نکلتا ہے, جواری کا بیٹا جواری نکلتا ہے, نالائق کا بیٹا عام طور پر نالائق. یہ عام جو سسٹم یہ چلتا ہے. ورنہ کبھی کبھی اللہ کی اسپیشل مہربانی ہوتی ہے. خلاصے کلام ہے کہ اللہ کے بندو, اسلام میں ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے. اسی لیے کہا الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. کہاں بھولے ہو, جنت چاہیے ایسے نہیں ملے. ماں باپ کی قدر کرنا اگر آپ نے چھوڑ دیا, ان کو اہمیت نہیں دی, ان کا مقام نہیں پہچانا, ان کے مرتبے کا خیال نہیں کیا, تو پھر وہ جنت ملنے والی نہیں ہے. جس کا آپ سنتے ہو کہ جنت ایسی ہوگی ویسی ہوگی, یہ ملے گا وہ ملے گا, پھر آپ کا خواب رہ جائے گا, وہ جنت ملنے والی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے جا رہا